اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین۔ ہماری گفتگو عصمت کی بحث میں یہاں تک پہنچی تھی کہ عصمت پر 3 نظریات ہیں جو علماء کے درمیان مطرح ہیں۔ پہلا نظریہ کہ یہ مجبور ہے، یعنی پروردگار نے ان سے وہ اختیار ہی ختم کر دیا ہے کہ یہ گناہ کے بارے میں سوچیں یا گناہ کی طرف مائل ہوں جیسے ملائکہ۔ اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ تھا کہ نہیں، یہ مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں، اگر گناہ نہیں کرتے تو خود اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یعنی نہیں چاہتے گناہ کریں، اور یہ اس چیز نے ان کے اندر ایک ملکہ پیدا کر دیا، یعنی ایک صفت راسخ پیدا کر دی ہے کہ یہ کبھی بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، لیکن کر سکتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے۔ تیسرا نظریہ جو ہے، جو کہ ہمارے متقدمین علماء نے بھی اختیار کیا، وہ کہتے ہیں یہ لطف خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے وہ میلان ختم کر دیا ہے، کر سکتے ہیں لیکن نہیں جائیں گے۔ اس کو وہ 3-4 شکلوں میں یا 3-4 پوائنٹ کی شکل میں پیش کرتے ہیں، یہ جو لطف خفی کے قائل ہیں۔ معمولاً ہمارے اکثر متقدمین علماء اسی کے قائل تھے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ شروع یہ خود ہی کرتے ہیں، یعنی یہ خود ہی معصیت سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور یہ دوری جو ہے معصیت سے آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ ملکہ پیدا کر دیتی ہے، وہ حالت پیدا کر دیتی ہے کہ یہ خود نہیں اب جاتے معصیت کے پیچھے۔ خوب اچھا، یہ دوری کیسے اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ گناہ کے مضرات سے، نقصانات سے آگاہ ہوتے ہیں، اور نیک کاموں کے ثواب اور اس کے فوائد سے آشنا ہوتے ہیں۔ پہلے ان کو یہ علم حاصل ہوتا ہے اور پھر ہی اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو مقام امامت دے، خدا ان کے ساتھ الہام کے ذریعے رابطہ رکھتا ہے، ان کو الہام مسلسل بھیجتا ہے، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ کاملاً اپنی مشیت کے تابع رکھتا ہے۔ اور پھر خدا سخت گیری بھی کرتا ہے ان پر، حتیٰ ان کا ترک اولیٰ بھی برداشت، جیسے نبیوں کا خدا ترک اولیٰ بھی برداشت نہیں کرتا، سزا دیتا ہے ان کو، سخت گیری کرتا ہے۔ تو انبیاء پر وحی اور ائمہ پر الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے، یعنی گویا وہ جو ایک انگیزہ ہونا تھا برائی کا، وہ گویا ان کے اندر مر ہی جاتا ہے، اور یہ کاملاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس لطف خاص کی شکل میں اس طرح ڈھل جاتے ہیں کہ یہ کبھی گناہ کی طرف، یہ وہ چیز ہے جس کے متقدمین قائل تھے، انہوں نے لطف خاص کی کچھ اس طرح جو ہے تشریح کی۔ لیکن جو حق مطلب ہے وہ وہی ہے جو دوسرا ہے، کہ نہیں، اگر وہ لطف خاص بھی ہو تو پھر تو وہ کسی بھی انسان پر خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایک پورا پیکج جو ہے وہ اتار سکتا ہے، تو کوئی بھی انسان ایسا بن سکتا ہے۔ تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تک آپ نے جو ہے وہ اللہ پہ جو ہے وہ کر دیا ہے، حالانکہ یہ ساری فضیلتیں انہوں نے خود لی ہیں، خود اپنے آپ کو اس کا اہل بنایا ہے، اور وہ ہر لمحہ اختیار کامل رکھتے ہیں اور میلان بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، عمدن نہیں کرتے گناہ کی طرف میلان، نہ وہ میلان کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، چاہے خدا ان پر مسلسل الہام نہ بھی کرے وہ پھر بھی نہیں جائیں گے گناہ کی طرف، چاہے خدا سخت گیری نہ کرے وہ پھر بھی نہیں جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ متاخرین یعنی جو موجودہ دور کے علماء ہیں وہ اسی نظریے کے حامل ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ قدرت خدا جو ہے وہ دخیل نہیں۔ اگر قدرت خدا کو ہم کسی بھی مرحلے میں دخیل سمجھیں، پھر کس طرح عام لوگوں کے لیے یہ الگو بن سکتے ہیں؟ وہ عام لوگ تو اعتراض کریں گے کہ آپ پر تو خصوصی کرم تھا اللہ کا، اگر ہم پر ہوتا تو ہم بھی آپ جیسے، ہم نہیں ہو سکتے آپ جیسے، چونکہ آپ پر کرم ہے اور ہم پر کرم نہیں ہے۔
یہ تو عمومی دنیا میں بھی بات ثابت ہے نا استاد. اگر آپ کوئی کام کرتے ہو تمہیں تو اتنی سہولیات حاصل تھی, تم نے کر لیا. ہاں جی, ہمارے پاس اتنی ہوتی تو ہم بھی کر لیتے. بس حق مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کاملاً مختار ہیں, ان کے اندر وہ برائی کی طرف جو میلان والی حالت ہے وہ مری نہیں ہے, وہ زندہ ہے. جیسے ایک مثال میں دے رہا ہوں, البتہ یہ روایت میں نے پڑھی نہیں ہے, سنی ہے. ایک بزرگ عالم دین فرما رہے تھے, اس کو البتہ پڑھنا چاہیے. کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ امیر المومنین جو ہیں وہ کسی جگہ بیٹھے تھے, ایک کھلی فضا میں کسی جگہ پہ. سامنے ایک بہت ہی حسین و جمیل عرب کی خاتون جو ہے وہ سامنے سے گزری. تو اب ظاہر ہے لوگوں کی نگاہ پڑی. اب کچھ لوگ جو ہیں پھر آپ کو پتہ ہے ان کی نگاہ نہ ہٹی. امیر المومنین کی ایک دفعہ نگاہ پڑی, امیر المومنین نے اپنی نگاہ ہٹا لی, کیونکہ وہ بالآخر وہ تو ایک سامنے کوئی گزرے انسان کی نگاہ تو پڑتی ہے. پھر مولا نے سب کو کہا کہ میرا بھی دل کر رہا ہے, یعنی میرے دل میں بھی یہ اٹھتا ہے کہ میں اس حسین و جمیل عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کروں, اس کے پیچھے جاؤں. مطلب یہ ہے کہ میلان میرے دل میں اٹھا ہے, لیکن میں نے اپنے اس میلان کو ختم کر دیا ہے. میلان اٹھنا یعنی یہ وہی اختیار ہے, یعنی فطری ہیں ہم. جیسے پیغمبر اسلام کو اللہ نے کیا کہا کہ تم ان لوگوں کو کہو کہ میرے بارے میں, کچھ لوگ تو پیغمبر کو کچھ سمجھ رہے تھے, کچھ سمجھ رہے تھے, کوئی خدائی کے مقام تک بھی لے جاتے ہیں. جیسے لوگ عام پیروں کو جن کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہیں, ان کو خدائی کے مقام تک لے جاتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تو انہیں کہہ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, میرے اور تمہارے درمیان فرق جو ہے وہ وحی کا ہے, کہ اللہ نے مجھے وحی کے لیے منتخب کیا ہے. باقی جو اوصاف ہیں کہ میں صادق ہوں, میں امین ہوں, میں معصوم ہوں, میرے اندر یہ حسن خلق ہے, یہ میں نے خود پیدا کیا ہے, خود اپنے آپ کو ڈھالا ہے, سنوارا ہے, اس حالت تک لے کے آیا ہوں. تو امیر المومنین نے کہا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جاؤں اور اس سے شادی کی بات کروں یا اس کو پالوں, لیکن نہیں, میں نے اپنی ہوائے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے, اور تم بھی اپنی ہوائے نفس کو کنٹرول کرو. یعنی اپنے اصحاب کو, کہ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے کوئی خاتون دیکھیں حسین و جمیل, آپ اس کے پیچھے چل پڑیں, پتہ نہیں وہ کسی کی بیوی ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے گھروں میں بیگمات موجود ہیں, اور پھر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے شادی کی, کنوارے ہیں یا اولاد نہیں ہے یا واقعا دوسری شادی کے طالب ہیں, تو ایک رسمی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو, نہ کہ آپ پیچھے چل پڑیں یا عورت کو دیکھنا شروع کر دیں. یعنی نصیحت فرما رہے تھے اپنے اصحاب کی کہ تمہارے دل میں جو خواہش اٹھی ہے وہ میں علی کے دل میں بھی اٹھی ہے, لیکن میں نے اسے کنٹرول کیا ہے, اپنی ہوائے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے, اور خوف خدا کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. بس یہاں جو ہے ہم اب ان تین نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب سے اب کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. کچھ کہنا چاہتے تھے؟ سر میں ایک طبی نقطہ اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان جس طرح دیگر معاملات میں اپنے ہی جیسا الگو تلاش کرتا ہے, مثلا ایک کام اگر سامنے والا کر رہا ہے تو وہ اس جیسا ہوگا تو وہ اس کی کاپی کر پائے گا نا, اس کو الگو بنائے گا. جب آنے والی شخصیت جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے اس کے اندر ہمارا جیسا مادہ ہی نہیں ہوگا, ہمارا جیسا سلسلہ ہی نہیں ہوگا, تو پھر ہم اس کو الگو کیسے قرار دیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. پہلا سوال انسان یہ کرے گا کہ بھائی ان کے اور میرے درمیان کوئی طبیعی ربط ہی نہیں ہے, تو میں کیسے ان جیسا؟ جی, کیونکہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, لہذا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے عام لوگوں کی جو نگاہ ہے ائمہ کے حوالے سے وہ افسانوی بنتی جا رہی ہے. اصلا انہیں بشریت سے ہی خارج کر دیا, بس وہ کہتے ہیں جی وہ نور ہیں, باقی کوئی بات کرتے ہی نہیں, اور نہ سننے کے لیے تیار ہیں. چونکہ اتنا جب ان کو مقام بشریت سے نکالا, اور جب ان کے بارے میں اتنا کچھ جو نہیں تھا وہ ہم نے ان کی طرف منسوب کیا, ہمارے ممبر نے یا کچھ لوگوں نے, وہی غل والی حالت. تو اب ان کو بشر سے عالم, قرآن صراحت سے کہہ رہے انبیاء بشر ہیں, خود پیغمبر نے حکم خدا سے صراحت سے کہا میں بشر ہوں, اور عام لوگ جو ہیں ان کو بعض اہل ممبر نے اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ ائمہ کو بشریت سے خارج کر بیٹھے. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ کھانا کھاتے تھے, یہ آرام کرتے تھے, ان کی اولاد ہوتی تھی, نکاح کرتے تھے, عام لوگوں کی طرح ان کی ضروریات اور حوائج تھیں,
اس میں بھی وہ مختلف قسم کے وہ خرافات ڈال رہے ہوتے ہیں نا، خرافات ڈالتے ہیں جی. نور کی جو روایت ہے وہ تمام نور کی بات تمام صالحین کے بارے میں ہو سکتی ہے. نور جو ہے وہ ایک باطنی کیفیت ہے، اس کا انسان کے بشری جسم سے، مادی ہوائج اور ذریات سے کوئی تعلق. مجھے سوال ہے، نبی کو بھوک لگتی تھی یا نہیں لگتی تھی؟ کھانا کھاتے تھے؟ ہو پیاس لگتی تھی؟ نکاح کی ضرورت تھی؟ بیوی کی ضرورت تھی آپ کی خدمت؟ ان کو تلوار یا کوئی چیز لگے تو خون نکلتا تھا ان کے بدن سے، درد محسوس کرتے تھے، بیمار ہوتے تھے، موسم ان پر اثر کرتے تھے. ساری چیزیں فطری ہیں. ان کے بھی ماں باپ تھے، آگے ان کی بھی اولاد تھی، موت ان پر بھی آئی ہے جیسے ہر زندہ پر آتی ہے. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ ہم جب تمام چیزوں میں، جسمانی تمام تقاضوں میں ان ہستیوں کو عام بشر کی مانند دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عظمت اور بزرگی اور بلندی کا تعلق جسم سے نہیں ہے، وہ ان کی روح سے ہے، وہ ان کی باطنی کیفیتوں سے ہے. ابھی بھی ایک معلم اور شاگرد میں فرق جسم کے اعتبار سے نہیں ہوتا، اس کی روحانی باطنی فکری کیفیتوں اور اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ جی کیوں آپ کا استاد ہے؟ اس سے ہم نے علم لیا ہے. یہ کیوں آپ کا استاد ہے؟ اس سے ہم نے فیض لیا ہے. یہ کیوں آپ کا مہربان ہے؟ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ کیا فیض لیا ہے؟ وہی. اس کو ہم کہتے ہیں نور. ہمیشہ علم کو نور کہا گیا، نیکی کو نور کہا گیا، پاکیزگی کو نور کہا گیا. جسم مادی کو تو نور نہیں کہتے، جسم مادی مادی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے روح کو خلق کیا، سب سے پہلے انسان کی تکلیف ہے. یہ روحانیت یہ باتیں یہ بعد میں ہم یہ کہتے ہیں نا، اصل جو یہ ڈھانچہ ہے یہ نہ ہو تو پھر اصل ڈھانچہ نہیں ہے، اصل وہ ہے کہ جو بعد میں اس ڈھانچے سے نکل جائے گا اور اگلے عالم میں منتقل ہوگا. اگلے عالم میں برزخ میں ڈھانچہ انسان کا منتقل ہوگا یا خود انسان منتقل ہوگا؟ وہ خود انسان وہی ہے جو حامل روح ہے. ٹھیک ہے، ڈھانچہ تو یہی خاک میں دفن کر دیتے ہیں. یہ تو آپ اس کو خاک میں دفن نہ بھی کریں، سامنے رکھ دیں، ایسا ایسا یہ ختم ہو جائے گا. تو پھر لیکن ہمارا عقیدہ کہ انسان زندہ ہے ایک اور عالم میں، تو پھر وہ جو ادھر گیا ہے وہ کیا گیا ہے؟ وہی انسان ہے. اور جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے انوار کو خلق کیا، یعنی ان کی حقیقت کو، خود ان کو خلق کیا. جب یہ دنیا میں آئے تو اسی مادی جسم میں آئے جس طرح باقی لوگ آ رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اسی طرح جسم مثالی کے ساتھ گئے ہیں اور جائیں گے جس طرح باقی جا رہے ہیں. یہ جو حدیثیں حدیث قدسی ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اس سے مراد وہی حقیقت محمدیہ ہے، وہی روح پیغمبر ہے. اب روح کیا ہے؟ وہ مادی ہے؟ نہیں، وہ غیر مادی ہے. ہم روح کو نور کہہ سکتے ہیں چونکہ ہر غیر مادی کو آپ مجرد، جتنے بھی مجردات ہیں، جیسے فرشتے بھی غیر مادی ہیں، مجردات ہیں، ان کو بھی نور سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ نے بھی اپنے آپ کو کہا اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نور السماوات. اب یہاں جو ہم ان ارواح کو یا ملائکہ کو یا اللہ کو نور کہہ رہے ہیں تو کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ وہ وہی روحانی کیفیت ہے کہ یہ محض علم ہے، یہ محض قدرت ہے، یہ محض پاکیزگی ہے، یہ محض حسن ہے. ہر وہ چیز کہ جس میں بزرگی اور عظمت ہو اس کو اب نور سے، اور نور تو اب اگر آپ روایات میں سرچ کریں نور کس کس کو کہا گیا تو نور تو بہت ساری چیزوں کو کہا گیا. ایسے میں نے کہا نا، علم کو بھی نور کہا گیا، العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء. اب علم کو بھی نور کہا گیا، طہارت کو بھی نور کہا گیا، تو نور تو بہت ساری چیزوں کو کہا گیا. میرا خیال ہے سوال ان کا اس طرح سے ہوگا کہ پروردگار نے اگر پہلی مخلوق ہی پیغمبر اسلام کو خلق کیا ہے تو یقیناً وہ اس بنیاد پر ہے کہ پیغمبر اسلام اس کائنات کی بہترین ہستیوں میں سے ایک ہے، اور خدا نے ہی ان کو بہترین ہستی قرار دے کر سب سے پہلے پیدا کیا. یعنی اللہ نے اپنے بعد اگر کسی ہستی کو خلق کیا تو پیغمبر اسلام، پھر اس کے بعد 14 معصومین اور پھر دنیا کی تمام مخلوقات کی خلقت ہوئی. تو یہ اس کانٹیکس میں شاید یہ بات کر رہا ہے کہ پھر جب اللہ نے ان کو وہیں پر منتخب کر کے ہی پہلے خلق کیا ہے
تو پھر اس دنیا میں بھی لازم بات ہے وہ منتخب شدہ لوگ ہیں. روایات میں مثلاً شاید یہ ہے کہ اس میں خدا نے اپنے نور سے ان کو خلق کیا، باقیوں کو الگ. یہ ہے کہ خدا نے مخصوص ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، تو یہ ایک لطف اضافی ہے. اور اس کے علاوہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلاً ان کو نجاست سے اصلاً دور رکھا گیا ہے، یہ بھی ایک لطف اضافی. اچھا، رزق کو بھی استاد بعض علماء مطلقاً تعبیر کرتے ہیں. ہمارے یہاں مثلاً جس میں مادی کے رزق کو الگ سمجھا جاتا ہے، گناہوں کے رزق کو الگ سمجھا جاتا ہے. لیکن ادبیات کے ماہرین کا جو تفاسیر میں جو مطالب آئے ہیں وہ رزق کو کلی تعبیر کرتے ہیں، مطلق ہے. یہ مخصوص بے روحانیت یا مخصوص بے جسم نہیں ہے. جی. تو اس کو پھر ہم کیسے لیں گے؟ اب قرآن تو حجت ہے. دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی احادیث قدسیہ اور روایات سے پہلے خود قرآن جو کہ ہمیں کلیات دے رہا ہے تمام چیزوں میں، اس کو پہلے سمجھیں. قرآن جو ہے وہ انبیاء کی تخلیق اور عام آدمی کی تخلیق مادی میں کوئی فرق ڈال رہا ہے؟ نہیں ڈال رہا. قرآن حکم سے تو واضح ہے. ہاں، قرآن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ پہلے اللہ نے کیا خلق کیا. ہاں، قرآن عرش کی تخلیق، کرسی کی تخلیق کی بات کر رہا ہے. اور ہمارے بعض عرفا جو ہیں وہ آتے ہیں کہتے ہیں یہاں عرش سے مراد حقیقت محمدیہ ہے، کرسی سے مراد حقیقت الویہ ہے. اب یہ تو بعد کی باتیں ہیں. ہم آئیں قرآن مجید سے کیا لے رہے ہیں. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ میں نے انسانوں میں سب سے پہلے آدم کو خلق کیا، اور پھر حوا کو خلق کیا، اور پھر ان سے میں نے ان کی صلب سے پھر عالم بشریت کو خلق کیا. یہ ہے قرآن. اب ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت آدم کے بعد ہزاروں سال بعد دنیا میں آئے. ہم چونکہ اپنے پیغمبر کو صادق اور امین مانتے ہیں اور پیغمبر مانتے ہیں. اب اگر پیغمبر سے یہ جملہ ثابت ہو جائے صحیح و سند، چونکہ میں پھر کہوں گا آپ کو کہ احادیث جو ہیں اس کے قبول ہونے کی ایک شرط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ صحیح ہوں اپنی سند کے اعتبار سے، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے جو کلیات ہیں، چونکہ اصل دین قرآن دے رہا ہے، سنت یا ائمہ جو ہیں وہ اس کے مفسر ہیں، وہ اس میں وہ جو چیز قرآن پیش کر رہا ہے وہ اس کے مخالف نہیں ہے. ہاں، اس کی تفسیر کریں گے، تخصیص کریں گے، تقیید کریں گے. اب ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ اگر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ میری جو خلقت ہے وہ سب سے پہلے ہوئی ہے، اور یہ بات سند کے اعتبار سے ٹھیک بھی ہو، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. لیکن اس کا میرے ایمان پر کوئی اثر پڑا ہے؟ نہیں. اگر یہ پیغمبر نہ بھی بتاتے کہ میری تخلیق پہلے ہوئی ہے، تو میں نے تو پھر بھی ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے ہر صورت میں. میں اس چیز کو وجہ نزاع اور بحث بنا کر اپنی عملی زندگی میں کوئی اس کا ثمرہ مجھے مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا، نہیں مل رہا. صرف مجھے ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ ہاں، پیغمبر کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو، لیکن میری اپنی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر یہ نہ بھی پیغمبر بتاتے پھر بھی میں ہر صورت میں تسلیم ہوں اللہ کے پیغمبر کے مد مقابل. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ خاص نور سے، ہمیں کیا مراد پتا اس سے خاص نور کیا ہے. اس کی کوئی تشریح بھی انہوں نے، وہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے آدم کے اندر خود زندگی ڈالی. ٹھیک ہے، اللہ نے عیسیٰ کے وجود میں وہ جو آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ روح اللہ ہے. خدا نے خود اس کو وہاں بھی اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میری روح سے. اب یہ روح یا یہ زندگی یہ کیا ہے؟ یہ وہی نور ہے. تو یہ اللہ سب کو یکساں دے رہا ہے. ہاں، کوئی اس سے استفادہ کر رہا ہے اور مقامات اور درجات تک پہنچ رہا نہیں. اگر ہم یہاں تخلیق میں ایک تمایز کے قائل ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو والا اشکال جو ہے وہ یقیناً سب جو ہے اسے وارد کریں گے کہ بھئی یہاں تو اللہ نے خصوصی صنعات اور تخلیق کا مظاہرہ کیا، تو پھر تو یہ تو ہیں ہی جدا، لہٰذا ان تمام چیزوں کی نفی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اصل قرآن کے خلاف ہیں، یہ اصل تخلیق انسانیت کے خلاف ہیں، اصل نظام جزا و سزا کے خلاف ہیں، وہ اصل اس نظام جس میں ہم نے اسوہ لینا اس کے خلاف ہیں. باقی ان چیزوں سے کیا مطلب؟ میں معمولاً ان چیزوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم یہ درست ہے یا درست نہیں، اور پھر اس کا اصل معنی کیا ہے وہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے. اور ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں
وہ یہ ہے کہ انسان کا بعد والا عمل اس کی پہلی جو حالت ہے تخلیقی یا اس کی جو حقیقت ہے اس پر اتنا اثر ڈالتا ہے کہ اسے بدل بھی دیتا ہی نہیں دیتا. آپ جو ہے مثلا ایک سونے کو کندن بنا لیں، جتنا اسے آگ میں پگھلائیں گے اس کی پوری ماہیت اور حقیقت، اس کے خالص پن اتنا زیادہ ہو جائے گا، ساری ناخالصی دھل جائے گی. وہ ایسے لگے گا جیسے یہ از اول ہے ہی ایسا تھا. وہ سونا جس کے اندر اتنی آمیزش ہے، جیسے جیسے اسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ خالص سے خالص تر، اس کی اصل حقیقت پاک سے پاک ہوتی ہوتی اپنے عروج تک پہنچ جائے گی. اور پھر وہ اتنا نرم ہو جائے گا کہ جس طرح چاہیں گے اسی طرح وہ ڈھل جائے گا. محمد و آل محمد یا یہ انبیاء جو ہیں یہ کچھ مرحلے آزمائش کے مقام ملنے سے پہلے طے کرتے ہیں، اور جب مقام ملتا ہے تو اس کے بعد بھی ان کی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی. حتیٰ یہ ہر آن اللہ سے علم مانگتے ہیں، رب کل رب زدنی علم. ہمارے پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے نبی ہونے کے بعد بھی کہ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ نبی ہو گیا تجھے اب علم کی ضرورت نہیں، میرے سے اگر دعا کرنی ہے تو علم مانگ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ کون دعائیں مانگتے تھے؟ ہمارے ائمہ بھی مانگتے تھے. وفی الآخرۃ حسنہ، مرتب اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، تو یہ ان کے درجے کو بڑھا رہا ہے، ان کی حقیقت کی عظمت کو بڑھا رہا ہے، وہ خالص پن اور اخلاص کے بلند ترین درجوں پر پہنچا رہا ہے. تو ان کی اصل حقیقت بھی دن بدن ترقی کر رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو پہلے سے تکامل شدہ ترقی یافتہ جس طرح آغا نے بتایا اسی طرح آئے ہیں، تو پھر تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر تو یہ کسی صورت کے اندر ہمارے لیے الگو اور اسوہ. لہذا اس قسم کی احادیث قدسیہ کہ جن کو ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، اور اس قسم کے روایات نے آج حتیٰ خواص میں بھی یہ نگاہ پیدا کر دیا جس کی طرف آغا نگری بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں رجس سے مراد مطلق ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ جسمانی طور پر جو باقی بشر چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں یہ ان سے بھی دوچار نہیں ہوتے، حالانکہ کوئی ایسی تصریح موجود نہیں ہے. ان کا غسل جنابت کرنا ذکر ہے، ان کا طہارت کی کرنا، یہ ساری چیزیں ذکر ہیں. کیوں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان چیزوں سے پاک؟ بھئی ان چیزوں سے پاک و منظم ہونا یہ کوئی عظمت نہیں ہے. وہ جو ادبیات کے اعتبار سے استاد نے جس کا معنی مطلق لیتے ہیں پھر اس کو ہم اس کو حقائق کے ساتھ تشریح کریں. اللہ تعالیٰ نے خدا نے ہمیں عقل دی ہے، اور اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ آپ حق و باطل کو تشخیص کریں. عقل کس لیے؟ ایک عام جانور اور ایک عاقل آدمی میں یہ فرق ہے کہ عقل حق. پہلی تو بات ہے کہ مجھے بتائیے ایک مجتہد جو بہت بڑا مجتہد ہے اب مریض ہو گیا ہے، حتیٰ اپنی حوائج ضروریات سے بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، اس کو اس کی بیوی یا اس کی نوکرانی یا بیٹا کوئی بھی اسے لے کے بڑی مشکل، وہ حتیٰ اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی عظمت میں کوئی کمی آئے گی؟ حالانکہ جسمانی طور پر وہ ناقص ہو چکا ہے، لیکن آپ کی نظر میں اس کی عظمت میں کوئی کمی؟ آپ کہیں گے عظمت کا تعلق جسم سے تھوڑا تھا، یہ تو فطری تقاضے ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ان حالات سے دوچار ہوتا ہے. عظمت کا تعلق ان کے علم سے ہے، ان کی عبادت سے ہے، ان کی روحانی کیفیتوں سے. یہی تضاد میں ڈال دیا نا استاد لوگوں کو. ہاں تو میں یہی کہوں گا، معاملات میں تو یہ چیزیں ضروری ہیں. یہی کہوں گا کہ ہماری جو نگاہ ہے وہ اپنے ائمہ اور انبیاء کی طرف بھی یہی ہو. حتیٰ قرآن مجید میں تصریح ہوئی ہے انبیاء کے بارے میں کہ یہ تمہاری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، یہ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں. وہ آئی نہیں وہ آیت سورہ انبیاء، ظاہر ہے وہ کسی سورہ میں ہے وہ آیا نہ، اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی ہے، بے شک اس میں دیکھ لیں، ابھی بھی آپ پڑھ لیں، گوگل پہ سرچ کریں کہ یہ تمہاری طرح چلتے ہیں، تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں. یاکل کا لفظ آیا ہے. جب آپ کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ساری خرافات، یہ ممبر کی باتیں، نعرے لگوانے والی، یہ ساری باہر پھینک دیں کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. پیغمبر اسلام اپنے بدنی اور جسمانی تقاضوں میں سب لوگوں جیسے تھے، لیکن احتیاط کرتے تھے، اپنا خیال صحت کا رکھتے تھے. ایک امام اور ایک نبی سے انسان کو کیا انتظار ہونا چاہیے کہ وہ باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز سے پرہیز کرو، گرمیوں میں خیال رکھو، سردیوں میں ایسے کرو، کھانے میں یہ چیز. ان تمام حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے تھے، اس لیے بہت کم بیمار ہوتے تھے، اس لیے بہت کم ان پر موسم کا اثر ہوتا تھا، چونکہ اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے. اور کھانے کے دوران بھی کھانے کی مقدار اور اس کے بعد کتنے قدم چلنا ہے یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں تمام باقی مسائل میں
یہ جو بھی جسم کے متعلق مسائل ہیں اس میں یہ محتاط ترین اور قانع ترین اور زاہد ترین ہستیاں تھیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں عظمتوں کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. حتیٰ میں ایک مثال دے رہا ہوں، البتہ وہ بات سے نکل رہے ہیں ہم. عموماً جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام جو ہیں وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں کافی دن خوشبو آتی تھی. سوال یہ خوشبو ان کے بدن کی ذاتی تھی یا وہ عطر استعمال کرتے تھے؟ عطر کے پیغمبر شوقین تھے. پیغمبر جو ہیں وہ تو بہت زیادہ شوقین تھے عطر خریدنے کے، حتیٰ انہوں نے کئی دفعہ قرض لیا عطر خریدنے کے لیے، اور مختلف ملکوں سے جو قافلے آتے تھے ان سے اسپیشل عطر خریدتے تھے. عطر لیتے تھے اپنے جسم پہ لگاتے تھے، اپنے ریش مبارک پہ لگاتے تھے. اب ظاہر ہے حتیٰ ان کے کپڑے جب ان کے زوجات دھوتی تھیں تو وہ دھونے کے باوجود کپڑوں سے خوشبو آتی تھی چونکہ اتنا عطر یوز کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک نیک اور پاکیزہ ہستی کے بدن کی خوشبو نہیں ہوتی، وہ ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اور وہ روحانی لوگ ہی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح کے نیک لوگ محسوس کرتے ہیں. لیکن پسینہ آ رہا ہے نا، گرمی لگ رہی ہے، عرب کے اندر کتنی حرارت گرمی، پیغمبر کیوں پھر عطر یوز کرتے تھے؟ اور باقیوں کو بھی کہتے تھے عطر لگانا مستحب ہے، حتیٰ کہتے تھے نماز کے لیے آؤ عطر لگا کے آؤ. یہ کیوں کہتے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی تقاضے جو ہیں ان کے اندر ہمیں حق نہیں ہے فرق ڈالنے کا، چونکہ تاریخ اس چیز کی مخالف ہے، عقل اس چیز کی مخالف ہے، قرآن اس چیز کا مخالف ہے. اگر کوئی روایتیں اس طرح کی بات کرتی ہیں جن کا سایہ نہیں تھا، فلاں چیز نہیں تھی، مکھیاں نہیں بیٹھتی تھیں ان کے غذا پہ مثلاً، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ سوئے ہوئے بھی جاگ رہے ہوتے تھے اور وہ سونا جو ہے ان کے وضو کو باطل نہیں کرتا تھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر پیغمبر نے کہیں بھی اپنے لیے استثناء کھل کر موثق روایات میں کھل کر اگر اس طرح کا کوئی استثناء کرتے تو وہ ہمارے لیے سوال ہوتا. یہ پھر بشر نہیں تھے، بشر سے ہٹ کے کوئی چیز تھے. مثلا ابھی آپ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، بلکہ ہمارا اردو زبان معاشرہ، ایران میں نہیں ایسی بات، نہ عربوں میں، پاک و ہند میں اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ خون ریزی ہو جائے اگر آپ کہیں کہ پیغمبر کا سایہ تھا. یعنی ایسی ایک فضول بات کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا گیا اور اس پر اتنی بحثیں ہوتی ہیں آیا پیغمبر کا سایہ تھا یا نہیں تھا. بھائی جس میں مادی ہے تو سایہ کیوں نہ ہو، لیکن اس پر اتنی تشریحیں، توجیہیں، تعویلیں کہ اتنا نور تھا کہ اس کا سایہ ہی ختم ہو گیا. یہ ساری فضول باتیں ہیں جو نہ ہماری عقل مانے گی اور نہ یہ حقائق سے میچ ہے، اور نہ کسی جگہ پہ احادیث میں کھل کر اس بات کا یعنی موثق کوئی حدیث بھی نہیں ہے، اور نہ تاریخ کی کسی کتاب نے جو معتبر تاریخ ہے اس میں لکھا کہ پیغمبر. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر پیغمبر کا سایہ نہ ہوتا تو یہ کفار اور مشرکین کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہوتا. لوگ تو دور دور سے دیکھنے کے لیے نبی کو آتے کہ یہ ایک ایسا انسان ادھر رہتا ہے جس کا سایہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آدمی ہے جس کا سایہ ہی نہیں ہے تو لوگ تو وہاں لینے لگ جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. خود پیغمبر کا یہ وجود بغیر سائے والا ذات خود ایک بہت چلتا پھرتا معجزہ تھا. پھر تو عرب اور مشرکین جو ہیں وہ تو بہت سارے اسی وجہ سے ایمان لے آتے کہ یہ ایک استثنائی وجود ہے، دیکھو اس کا سایہ. یہ آج کل کے دور میں بلکہ پاک و ہند کا جو خاص مزاج ہے اس میں اس طرح کی خرافات بہت زیادہ ہے. معجزات وہ ہوتے ہیں بیٹا جس میں پیغمبر سے معجزہ مانگا جاتا ہے اور کسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ انہوں نے دکھائے ہیں. ہمارے تمام انبیاء صاحب معجزات تھے، لیکن ہم کیوں ان کے جسم اور جسمانی تقاضوں کو ان سے دور کرتے ہیں؟ یہ نوع بشر میں آنے والے انبیاء کے ساتھ یہ بات سازگار نہیں ہے کہ آپ ان کو سب سے پہلے بشریت سے ہی نکال دیں. پھر استاد ایک نقطہ اور بھی بات کرتا ہوں، جو تیسرے پارے کی جو آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اگر سارے انبیاء کو خدا نے اسی پیٹرن پہ خلق کیا اور سب کو ایک ہی بیٹری لگائی ہے تو پھر بعضهم علی بعض کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ کسبی ہے. اب یہ کرامات ہیں، یہ کرامات جب بھی مانگی جاتی ہیں یہ کرامات ہیں. اب میں ایک سوال کرتا ہوں مولا علی ہمیشہ ایسے تھے؟
ساری دنیا کے کھارے پانیوں کو اس طرح میٹھا کر رہے ہوتے تھے، یا جب ان سے یہ مانگی جاتی تھی. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. حتیٰ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ سید الشہداء جب کربلا کی طرف آ رہے تھے تو ایک شخص نے یہی تقاضا کیا کہ میرے کنویں کا پانی کھارا ہے تو آپ آئیں کوئی دعا فرما دیں. مولا حسین فقط کنویں کے پاس گئے اور واپس آ گئے، کہا وہ میٹھا ہو گیا. اب یہ قدم کی برکت ہے. یہ ساری کیا ہے؟ روحانی کیفیتیں ہیں. یہ ہمارے علاقے میں قبلہ سادات نے اس طرح کی معجزات کرامات کی ہیں. بس یہ ہوتے ہیں کہ جب تقاضا ہوتا ہے اس وقت وہ جو ذات کھارے پانی کو میٹھا کر رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، نہ کہ نبی کا لعاب یا نبی یا امام کے قدم. وہ خدا ہے جو اپنے اس بندے کا پشت پناہ ہے اور اس کی عظمت اور اس کی امامت حقہ اور اس کی نبوت کو ثابت کر رہا ہے باقیوں کے لیے. یہ اس پہ تو ہماری بات نہیں ہے، اس پہ تو ہماری بات نہیں ہے، تو ہماری عوام کی ہے کہ مثلا یہ عصمت جسمی اور ظاہری. جی جی لیکن ہمارا کہنا جو ہے یہ عصمت ائمہ پر بحث یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے خداوند متعال نے ائمہ کو یعنی رجس و نجاست سے دور رکھا ہے، یعنی یہ روحانی ہے. جی جی روحانی ہے. جسمانی نہیں ہے. تو اس آیت میں یہ ہے کہ خدا نے ان کو دور رکھا ہے رجس سے. یہ ظاہری جسمی تو نہیں، یہ روحانی امر ہے. جی تو جی یہ ایک لطف خاص ہے نا بالآخر جی. اہل بیت کے ساتھ. یہ سوال ہے. اس میں پہلے بھی شاید یہاں بحث مجھے نہیں یاد ہوئی یا نہ ہوئی، کسی اور جگہ پہ ہوئی ہوگی یہ بحث، کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مقام امامت دے رہا ہے تو ایک تضمین چاہیے باقی لوگوں کے لیے. یہ آیت اس تضمین کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب تضمین اللہ کیسے دے رہا ہے؟ اپنے علم ازلی اور ابدی سے، کیونکہ خدا جانتا ہے انہوں نے آگے تک کوئی ایسا کام نہیں کرنا، نہ کہ اللہ نے ان پر لطف کیا اور وہ چیز سلب کر لی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ والا فارمولہ اپلائی ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم زمانے میں جکڑے ہوئے ہیں، خدا زمانے سے باہر ہے. ٹھیک ہے، جو کام ہم نے مرتے دم تک کرنا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن خدا کو پتا ہے. اب جب اس نے ایک ہستی کو پیشوا بنایا ہے یا بنانا ہے تو وہ تضمین دے نا. یہ وہی چیز ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو گیا. بعض کہتے ہیں یہ ارادہ تکوینی ہے، بعض کہتے ہیں ارادہ تشریع ہے. اب یہ جو اللہ کا ارادہ ہے، یہ ارادہ جو ہے وہ کہ یہ ہستیاں دور رہیں گی، یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے آخری عمر تک پاک اور پاکیزہ رہنا ہے. یعنی اللہ اپنے علم ازلی سے خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے پاک اور پاکیزہ رہنا ہے. اب یہ جو اللہ کا خبر دینا ہے یہ ان کے اختیار میں دخالت ہے؟ نہیں، یہ ان کے اختیار میں دخالت نہیں ہے. خدا صرف بتا رہا ہے. جیسے خدا ہمارے بارے میں بھی اللہ کا پتہ ہے کہ اس کلاس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یا باہر جو گلی میں لوگ گزرے ہیں ان میں سے کتنے جنت میں جائیں گے، کتنے پہلے مرلے میں جہنم جائیں گے، اور بعد میں سوال. یہ جو خدا کا علم ہے آیا وہ ہمارے اعمال میں دخل دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کا علم ہے، اس کا اظہار ہوا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا اب یہ نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ چونکہ جانتا ہے انہوں نے نہیں کرنا اس لیے کہہ رہا ہے، نہ کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے یہ نہیں کریں گے. نہیں، چونکہ انہوں نے ایسے رہنا ہے اللہ جانتا ہے اور اس لیے اللہ پہلے بتا رہا ہے. بات واضح ہو گئی ہے؟ اس کی یہی ہے. چونکہ اگر اس کے علاوہ اگر ہم کوئی معنی فرض کریں گے تو وہ پھر وہی اشکال جبری جو ہیں، جبر والے اشکال جیسا کہ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے وہ لازم آئیں گے. تو بس یہاں اللہ اپنے علم و ازلی ابدی سے ان ہستیوں کی آگے تک جو ذمہ داریاں ہیں اور جس انداز سے ان کی سیرت ہے ان کی خبر دے رہا ہے. تو مصنف بھی کہتے ہیں کہ حق مطلب یہی ہے کہ یہ مختار ہیں اور مختار ہونے کے ساتھ ساتھ معصیت نہیں کرتے، نہ کہ یہ مجبور ہیں. اس پر مصنف چند ایک دلائل دیں گے، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں یہ گے. زیادہ